آج ہم قرآن کی کچھ ایسی آیات پر بات کرنے والے ہیں جو انسان کی نفسیات، اس کے اختیار اور اللہ کی قدرت کے بارے میں بہت گہری باتیں بتاتی ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ سورۃ النحل کی چند آیات کی تفاسیر، کچھ جدید نفسیاتی اور سائنسی تجزیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملنے والے اسباق پر مشتمل ہے۔ بالکل، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص ترتیب استعمال کریں گے۔ ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 40 تک جائیں گے۔ اچھا، یعنی ہم آیات کو چڑھتی ترتیب میں دیکھیں گے، پہلے 35، پھر 36، 37 اور آخر میں 38 سے 40۔ یہ ترتیب کیوں اہم ہے؟ مطلب اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا پیغام یہاں ایک منطقی دلیل کی طرح قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، پہلی آیت میں انسان کا بہانہ ہے، اگلی میں اللہ کا جواب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور آخر میں اس پورے مسئلے کی جڑ یعنی آخرت کے انکار پر حتمی بات کی گئی ہے۔ صحیح، تو ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، اس ترتیب سے ہمیں ایک مکمل اور مربوط تصویر نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک کر کے تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ زبردست، تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 35 سے، جہاں سے یہ سارا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ وہ آیت ہے جہاں مشرکین مکہ اپنے شرک کے لیے ایک بہت عجیب دلیل دیتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 35 ترجمہ ہے، اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوچھتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو کیا رسولوں پر واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یہاں منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ جواب میں ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں۔ طنز کر رہے ہیں؟ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا ہم نے جو کچھ جانور اپنی مرضی سے حرام کر رکھے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ہمیں روک لیتا، چونکہ وہ نہیں روک رہا، اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ سب قبول ہے۔ یہ تقدیر کو اپنی غلطیوں کے لیے ڈھال بنانے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ آپ کی بات سن کر میرے ذہن میں نفسیات کا ایک نظریہ آ رہا ہے۔ ماہرین ایک ایسی ذہنی کیفیت کی بات کرتے ہیں جہاں انسان اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے قسمت، حالات یا دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ کیا یہ وہی چیز نہیں ہے؟ بالکل وہی چیز ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے انسانی نفسیات کی اس کمزوری کی تشخیص کر رہا تھا۔ صحیح، جسے ماہرین نفسیات نے 20ویں صدی میں آ کر ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کا نام دیا۔ یہ صرف ایک بہانہ نہیں، بلکہ انسان کی خود کو دھوکہ دینے کی ایک بنیادی صفت ہے جسے قرآن جڑ سے پکڑ رہا ہے۔ اور جو شخص یہ سوچ اپنا لے وہ تو کبھی خود کو بدل ہی نہیں سکتا۔ کبھی نہیں، کیونکہ اس کے خیال میں کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جن کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول مضبوط ہوتا ہے، وہی ترقی کرتے ہیں۔ لیکن یہ دلیل کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا، یہ تو آج بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے عمل میں ایسی کیا خاص بات تھی جو انہیں اس سوچ سے بالکل الگ کرتی تھی؟ کیا یہ صرف ایمان کا فرق تھا یا سوچنے کے انداز کا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ صرف ایمان کا نہیں، بلکہ تربیت اور سوچ کے انداز کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب ان سے غلطی ہوتی تو وہ فوراً کہتے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جی، وہ غلطی کو اپنی طرف منسوب کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہی تو یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ سوچنا کہ میری غلطی بھی اللہ کی مرضی ہے، دراصل کفار مکہ کی دلیل ہے۔ ایمان کی نشانی تو اپنی غلطی پر نادم ہونا ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ انسان ذمہ داری سے بچنے کے لیے تقدیر کا بہانہ بناتا ہے، لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ نے انسان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے؟ آیت 36 شاید اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ اگلے ہی لمحے ان کے اس بہانے کو رد کرتے ہوئے اپنا نظام انصاف اور ہدایت بیان کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا،
اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ بہت جامع لگتا ہے۔ بہت جامع ہیں۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اپنی پیروی کا مطالبہ کرے۔ یعنی یہ صرف شیطان نہیں ہے؟ نہیں، صرف شیطان نہیں، یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ظالم بادشاہ یا باطل نظام بھی، معاشرے کے غلط رسمیں بھی، اور انسان کی اپنی نفسانی خواہشات بھی جو اسے اللہ سے دور لے جائیں۔ صحیح۔ تو اللہ نے ہر قوم کو دو ٹوک پیغام دیا، ایک مثبت حکم اللہ کی عبادت کرو اور ایک منفی حکم طاغوت کی ہر شکل سے بچو۔ اس کے بعد انتخاب انسان کا تھا۔ آج کے دور میں تو طاغوت کی شکلیں بہت پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ کیا سوشل میڈیا کا الگورتھم جو ہمیں ایک خاص سوچ کی طرف ڈھکیلتا ہے اور ہمیں گھنٹوں اپنی اسکرین پر قید رکھتا ہے، وہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ ہر وہ طاقت جو آپ کی سوچ، آپ کے وقت اور آپ کی وفاداری کو اللہ سے چھین کر اپنی طرف لے جائے، وہ طاغوت کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ اچھا۔ آیت کا پیغام آفاقی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغام اتنا واضح تھا تو کچھ لوگوں نے اسے کیوں رد کر دیا؟ جی، کیوں؟ دوسری بڑی وجہ آنا یعنی ایگو ہے۔ یہ ماننا کہ میں اتنے عرصے سے غلط تھا اور یہ نبی صحیح کہہ رہا ہے، بہت سے سرداروں کے لیے ناممکن تھا۔ اور آیت کا آخری حصہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں لگتا، اس میں کچھ اور بھی گہرائی ہے۔ جی، یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک عملی مشق ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجی بھی آج یہی کہتی ہے کہ انسان بصری ثبوتوں سے یعنی دیکھ کر بہت گہرائی سے سیکھتا ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو پرانی قوموں جیسے عاد و سمود کے خنڈرات کے پاس سے لے کر گزرتے تھے تو انہیں عبرت دلاتے تھے کہ دیکھو تکبر اور نافرمانی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ آیت دراصل انسان کو اس کی چھوٹی سی دنیا سے نکال کر تاریخ کے وسیع کینوس پر کھڑا کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھے۔ تو اللہ نے اپنا نظام تو واضح کر دیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے گئے، لیکن اس کے باوجود جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ہوگا، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ بے شک۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس کیفیت کے بارے میں کیا کہا، یہ ہمیں اگلی آیت نمبر 37 میں ملتا ہے۔ ترجمہ ہے، اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے شدید خواہش بھی کریں تو بھی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اس قدر غمگین ہوتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا شاید آپ ان کے پیچھے غم میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہر انسان کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے نرمی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی خواہش اور کوشش اپنی جگہ، لیکن ہدایت کا ایک قانون ہے۔ جنہوں نے اپنی ضد، تکبر اور اعمال کی وجہ سے خود گمراہی کا راستہ چن لیا ہے، اب ان پر ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا تھا اور آپ نے وہ بہترین طریقے سے کر دیا۔ اب آپ غم نہ کریں۔ ہم سب اس کیفیت کو جانتے ہیں جب ہم کسی اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس سے شدید ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ آیت تو ہمیں بھی ایک بہت اہم سبق سکھا رہی ہے۔ کیا سبق؟ یہی کہ اپنی بہترین کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ بالکل، یہ ایک صحت مند ذہنیت کی نشانی ہے۔ ہماری ذمہ داری حکمت سے بات پہنچانا اور دعا کرنا ہے، لیکن کسی کے دل کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اچھا، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیت میں کہا گیا اللہ جس سے گمراہ کرتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان بار بار حق کو ٹھکراتا ہے، اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد کلاس میں سب کو ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے، لیکن امتحان میں ہر کوئی اپنی محنت اور سمجھ کے مطابق نمبر لیتا ہے۔ صحیح۔ استاد زبردستی کسی کے دماغ میں جواب نہیں ڈالتا۔ جی۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ترتیب واقعی بہت خوبصورت ہے۔
پہلے انسان کا بہانہ، پھر اللہ کا نظام ہدایت، پھر دائی کی کوشش کی حدود۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری بحث ایک بنیادی نقطے کی طرف جا رہی ہے جس کا وہ لوگ سب سے زیادہ انکار کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اکاؤنٹیبلٹی یا مرنے کے بعد کی زندگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آخری 3 آیات 38 سے 40 اسی مرکزی عقیدے پر ہیں جو اس ساری بحث کی بنیاد ہے۔ جی، آیت 38 اور 39 کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اللہ کسی مرنے والے کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ تو اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ ان پر وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ قسمیں کھا کر انکار کرنا، یہ تو انکار کی انتہا لگتی ہے۔ جی، اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ ایک مسلمان کا ایک مشرک پر کچھ قرض تھا۔ جب مسلمان نے قرض مانگا تو اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس سے مرنے کے بعد ملنے کی امید ہے۔ اچھا، اس پر وہ مشرک حیران ہوا اور اس نے بڑی پکی قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردوں کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ ان کے انکار کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ نے جواب دیا کہ یہ وعدہ تو سچا ہے۔ جی، اور اس کی 2 بڑی حکمتیں بتائیں۔ ایک، دنیا میں حق و باطل، صحیح و غلط کے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا حتمی فیصلہ ہو جائے، اور دوسرا، جنہوں نے ساری زندگی انکار کیا ان پر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر آج کے دور میں کوئی کہے کہ مرنے کے بعد زندگی ناممکن ہے تو اس کا عقلی جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سائنس تو مادے کے فنا نہ ہونے کی بات کرتی ہے۔ بالکل، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کا مکمل بلو پرنٹ اس کے ڈی این اے میں موجود ہے، اور اگر انسان ایک خلیے سے کلوننگ کر کے پورا جاندار بنا سکتا ہے تو اس کائنات کے خالق کے لیے، جس نے پہلی بار عدم سے وجود بخشا، اسی انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان کے جسموں میں سے کیا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر انسان کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم اور ریکارڈ میں ہے۔ یہ تو ایک سپر کمپیوٹر سے ڈیٹا ریکور کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور پھر ان تمام دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا حتمی اعلان کرتا ہے آیت نمبر 40 میں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہر مومن کے دل میں یقین بھر دیتی ہے۔ جی بتائیے۔ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، یہ 2 لفظ اللہ کی لامحدود قدرت کا خلاصہ ہیں۔ بالکل۔ یہ آیت مومن کے دل سے ہر خوف، ہر نا امیدی، ہر بے چینی ختم کر دیتی ہے۔ رزق کیسے ملے گا، بیماری سے شفا کیسے ہوگی، مشکلات کیسے حل ہوں گی، ان سب سوالوں کا جواب کن فیکون ہے۔ جی، جس ذات کے ایک حکم کن سے یہ پوری کائنات ایک لمحے میں وجود میں آ سکتی ہے، جسے آج سائنس بگ بینگ کہتی ہے، اس کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا یا کسی کی تقدیر بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور یہی یقین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ بے شک، وہ جانتے تھے کہ اسباب کچھ بھی ہوں، حتمی فیصلہ اس ذات کا ہے جو صرف کن کہتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ایک منطقی ترتیب سے بات کرتا ہے۔ مشرکین کے بہانوں سے بات شروع ہوئی، پھر اللہ کے عالمی پیغام ہدایت کو سمجھا، انسانی کوشش کی حدود کو جانا، اور آخر میں اللہ کے سچے وعدے اور اس کی لامحدود طاقت کن فیکون پر بات ختم کی۔ ان تمام آیات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار کی آزادی دی ہے، مگر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، راستہ بھی دکھایا ہے۔ دعوت دینا اور کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر دلوں کو پھیرنا اور نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور آخر میں ہر عمل کا حساب یقینی ہے۔ جی، کیونکہ دوبارہ زندگی دینا اس ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں جو صرف کن کہہ کر کائنات تخلیق کر دیتی ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں طاغوت کی کئی نئی شکلیں موجود ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا دباؤ ہو، کنزیومرزم کا کلچر ہو، غلط نظریات ہوں، یا خود ہمارے نفس کی نہ ختم ہونے والی خواہشات، قرآن کا اس حکم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو پر عمل کرنے کا حقیقی مطلب ہماری روزمرہ زندگی میں کیا ہے؟